اور ابو الولید جو تھا عتبہ حضور کی خدمت میں آیا. انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں آپ سے کچھ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت فرمائیں. میں تو چاہتا ہوں کہ کوئی میرے ساتھ بات کرے. تو اس نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صفحتنا صفحت آباءنا وسبیت آلہتنا وترکت دین آبائنا ویدعونا الی الہ واحد. یہ کیا بات ہے کہ آپ نے ہم سب کو جھوٹا سمجھا ہے، ہمارے باپ دادا بھی غلط تھے، ہم بھی غلط ہیں، اور پھر آپ ہمارے آلہہ کو گالیاں بھی دیتے ہیں، ان کی برائی بھی کرتے ہیں. اور یہ بات بڑی سمجھ سے بالا تر ہے کہ تمام نظام عالم کو صرف ایک الہ، ایک خدا چلانے والا ہو. اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. لیکن اس دعوے کے پیچھے آپ کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ کوئی آدمی بھی جب کسی قسم کا دعویٰ کرتا ہے، میدان میں آتا ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوتا ہے. اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ عرب خاندان کی کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو ہم ایک نہیں 10 لڑکیاں آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. کون ہے جو آپ کو رشتہ دینے سے انکار کرے گا؟ آپ بنی ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، اعلیٰ نسب ہیں، اعلیٰ حسب ہیں. اور اگر یہ نہیں ہے، آپ کو یہ خواہش ہے کہ میرے پاس بہت مال آ جائے، دولت آ جائے، دنیا آ جائے، تو ہم سارے مکے والے مل کے جتنا چاہیں آپ کو جمع کر کے دینے کے لیے تیار ہیں. اور اگر اس دعوے کے پیچھے آپ کا مقصد ہے کہ آپ مکے کے حاکم بن جائیں، امیر بن جائیں، سردار بن جائیں، تو ہم سب آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ بن جائیں ہمارے سردار. اور اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ پھر آپ پر کوئی سحر ہے، کوئی اثر ہے، کوئی بیماری ہے، تو ہم آپ کا علاج کرانے کے لیے بھی تیار ہیں. یہاں بڑے بڑے پرانے وید اور پرانے حکیم موجود ہیں. حضور سنتے رہے. جب اس نے بات ختم کی تو آپ نے فرمایا ابو الولید تمہاری بات ختم ہو گئی؟ اور ہاں یا رسول اللہ. تو آپ نے پھر سورۃ حامیم تنزیل اور کتاب پڑھنی شروع کی، اور وہ بیٹھا ہوا حیران ہو کے سن رہا ہے. جب حضور اس آیت پہ پہنچے کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ اگر آپ کی باتوں کو سن کے، قرآن سن کے یہ پھر بھی انکار کرتے ہیں، تو آپ ان کو بتلائیں کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں کہ تم پر بھی وہی قوم عاد و سمود والی کو بجلی اور اللہ کا قہر نہ گرے. جلدی سے ابو الولید نے حضور کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، بس بس یا رسول اللہ بس. اور وہاں سے اٹھا. جب سرداروں نے دیکھا دور جو بیٹھے ہوئے انتظار میں تھے، انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ اب ابو الولید کا چہرہ بھی بدلا بدلا لگتا ہے، ہو سکتا ہے اس پر بھی حضور کی باتوں نے اثر کر دیا. بہرحال وہ آئے اور اس سے ملے. اس نے کہا دیکھو بات سنو، میں نے حضور سے آج جو کلام سنا ہے، واللہ لیس بسحر ولا بشعر ولا بکہانت، نہ وہ جادو ہے، نہ شعر ہے، نہ کہانہ ہے، وہ تو کوئی نرالا کلام ہے. وہ قرآن تو دلوں میں اثر کرنے والا ہے. انہوں نے جب یہ آیت پڑھی ہے تو مجھے بالکل ایسے محسوس ہوا کہ کہیں ابھی اللہ کا عذاب میرے اوپر نازل نہ ہو جائے. تو میں نے کہا حضور مہربانی کریں، بس کریں. بہرحال تم اگر کہتے ہو تو بس ایک ہی بات چل سکتی ہے کہ ان کی باتوں کو سننے کے بعد آدمی پہ بڑا اثر ہوتا ہے، بس یہی کہو کہ جادوگر ہے، ورنہ بنتی نہیں بات. وہ جادوگر نہیں ہے.
لیکن ہمارے پاس اور کوئی جواب بھی تو نہیں ہے، کیا کہیں؟ چونکہ آپ کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد جو بندہ آپ کے پاس جاتا ہے وہ بس آپ کا ہی ہو جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جادو ہے، اس پہ جادو کر دیتے ہیں، بس یہی کہو، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ جادو ہے۔